ولا تتولوا مجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلی کلمات اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض السماوات کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین خاتم الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور ہر وہ شخص جو جنت میں جانے کا طلبگار ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ بلا چوں چرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مشروط محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع کرے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ اور استغفار، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی فرضیت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ اور استغفار محض ایک فعل ہی نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت ہے غفور الرحیم، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشتے بھی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ رحم بھی فرماتے ہیں۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، حد سے زیادہ مہربان۔ اور پھر الرحیم، یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الغفور، کہ ہر قسم کے گناہوں کو بخشنے والا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ التواب، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، گناہ ہو تب بھی اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، گناہ نہیں بھی ہوا تب بھی اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے بار بار انسان بھول جاتا ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا خیر الخطاؤن التوابون، کہ بہترین وہ لوگ ہیں، وہ گناہگار ہیں، وہ خطا کرنے والے لوگ بڑے بہترین ہیں، اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں، التوابون، جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کے اندر ٹھہرایا، تربیت کرنا مقصود تھی، کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ جنت میں ٹھہرایا، اور ایک پھل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی بھی چیز مکروہ نہیں ہے،
ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے جنت میں جو رکھی ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، طیب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے آدم علیہ السلام کو یہ پابند کیوں کیا کہ اس درخت کے اس پھل کے قریب نہیں جانا؟ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری مانتا ہے یا اپنی منواتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر پھسل گئے۔ شیطان نے کہا کھا لو گے ہمیشہ جنت میں اندر رہو گے۔ اب یہ غلطی کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نسی آدم و نسی ذریتہ، فرمایا آدم بھول گئے، آدم خطا کر بیٹھے، اس کی اولاد بھی خطا کرے گی، اس کی اولاد بھی بھولے گی۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کے قریب گئے، تم نے اس سے کھایا تو ہم تم دونوں کو ظالموں میں سے کر دیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو جنت سے نکالا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو جنت میں سے شیطان نے نکلوا کے چھوڑا، گویا وہ نکالے گئے، دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اور پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کافی عرصہ تک اس دنیا کے اندر چکر لگاتے رہے، اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ جی غلطی ہو گئی ہے، اللہ جی خطا ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ لیکن جب زیادہ عرصہ گزرا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب، ہم تو آپ کو راضی کرنے سے قاصر ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ آپ کو کیسے راضی کیا جائے، لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں، آپ ہی ذرا ہمیں سکھا دیجئے، وہ کلمات سکھا دیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فرمایا اللہ رب العالمین نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے اور آدم نے کلمات اپنے رب سے سیکھے، کلمات فتاب علیہ، پھر ان کلمات کے ساتھ آدم نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں وہ ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے، 8واں سپارہ ہے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہمارے اس گناہ کو معاف نہ کیا، وَارْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی تربیت کی ہے کہ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے رب کے سامنے استغفار کریں، اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، کہیں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، ایک ایسی توبہ کرو کہ جو کہ بالکل سچی ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کسی جگہ پہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی زبان سے اعلان کرواتے ہیں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا، عاد کو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر برحمت کی بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو اللہ رب العالمین اور زیادہ مضبوط کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، فرمایا مجرموں کے ساتھی مت بنو، مجرموں کی طرف مت پلٹو، جرم مت کرو، وہ جو اللہ رب العالمین کے باغی ہے ان کا ساتھ مت دو، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا ساتھ مت دو، مشرک مت بنو اور پھر بدعتی مت بنو، یہ سارے کے سارے جو جرم جو قومیں کرتی ہے فرمایا ان کا ساتھ مت دو، ان کی طرف مت پلٹو۔
اور پھر کہیں بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان الفاظ کے اندر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، وہ میرے بندو اسرفوا جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب العالمین سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں جتنے بھی گناہ انسان لے کے جائے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرنے والا ہو، اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہو، اپنے رب کے سامنے پلٹنے والا ہو، اپنے رب کے سامنے رجوع کر لے. اور توبہ کی اگر تشریح ہم اپنی زبان کے اندر سمجھیں تو یہ توبہ اس کو اس انداز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، بار بار اس کو اس کا باپ بھی چپ کرواتا ہے، اس کی دادی بھی اس کو چپ کرواتی ہے، سارے اس کو چپ کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ روتا ہے، تنگ کرتا ہے، ضد کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، وہ بھی اس کو دلاسا دیتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی چپ نہیں کرتا. اب ماں اس کو 2-4 تھپڑ لگاتی ہے کہ چپ کر جا، تجھے کافی دیر سے سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب ماں سے تھپڑ کھاتا ہے، ماں سے تھپڑ کھانے کے بعد اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، لیکن تھپڑ کھانے کے بعد وہ کدھر جاتا ہے؟ ابو کے پاس، دادا کے پاس، دادی کے پاس نہیں، پھر وہ ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ جاتا ہے. جب ماں سے تھپڑ کھاتا ہے تو اپنی ماں کے سینے کے ساتھ وہ لپٹتا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے، مار تو پڑی ہے لیکن جو کچھ مجھے ملے گا اسی سے ملے گا، اسی کی گود سے ملے گا. ماں بچے کو پھر سینے سے لگاتی ہے، پھر بچہ سسکیاں لیتے لیتے چپ کر جاتا ہے. اپنی زبان کے اندر میں سمجھاؤں تو یہ توبہ ہے. رب العالمین بھی بندے کو بسا اوقات 2-4 معمولی سے ہلکی سی سرزنش کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور تھوڑی بہت سزا دیں گے بڑے عذاب سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کیوں؟ تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں. اب جب بندے کو اللہ رب العالمین زمانے کے تھپڑ لگتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے، تھوڑی بہت اس کو سزا ملتی ہے. اب یہ جب روتا ہے ہر طرف سے کہیں سے دروازہ اس کا نہیں کھلتا، سارے دروازے اس پہ بند ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جھکتا ہے اور پھر آنسو بہاتا ہے، سجدے کے اندر آنسو بہاتا ہے، پھر سلام پھرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بیٹھ جاتا ہے رب العالمین کے سامنے، گر گراتا ہے، روتا ہے، میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے مالک میں بھٹک گیا تھا، میرے مالک میں بھول گیا تھا، اے میرے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما. اللہ رب العالمین بھی پھر آواز دیتے ہیں میرے بندے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں وہ اللہ ہوں جو سارے کے سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور شیطان کو اور سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے، فرشتوں نے، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے اس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو فرماتے ہیں کہ تو نکل جا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. اس وقت اس نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا کہ جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں انہیں سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، ان کو صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دوں گا. تو رب العالمین نے بھی فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک اس کی سانس، اس کی روح اس کے حلق تک نہ آ جائے. اب بندے نے دیکھا ہے
ایک بندہ زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے، شراب پی ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، زنا کیا ہے، شرک کیا ہے، ہر دلدل کے اندر وہ گناہ کے اندر دستا چلا گیا، لیکن ابھی موت کا وقت نہیں آیا، اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے آ گئی۔ اب اس کو کسی اللہ کے بندے نے کہا بھی اللہ کے بندے رک جا، توبہ کر لے، رب کے سامنے جھک جا۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اوپر رحم کیا، اس کے حالات کے اوپر رحم کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین و آسمان کے جو خلا ہے اس کے درمیان گناہ لے آئے لیکن موت کے وقت سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، رب العالمین ایک لمحے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور سورہ نساء کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے یہ مضمون وہاں پہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعملون السوء کہ جو لوگ برا عمل کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، کوئی بھی برائی کرتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ، نادانی کے سبب۔ اب جہالت کیا ہے؟ جہالت دو چیزوں کی ہے، ایک یہ ہے کہ بندے کو آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کو پتا ہے کہ گناہ ہے لیکن اس وجہ سے گناہ کر رہا ہے کہ اس کو آخرت کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آخرت کا تصور تو موجود ہے لیکن شیطان نے اس کے سامنے اس قدر گناہ کو مزین کر دیا ہے کہ وہ ہوس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ گناہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یعملون السوء بجہالۃ، نادانی کے سبب، یا پھر نادانی یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ اس کو انجوائے کے طور پہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، فرمایا گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، وہ کر بیٹھا، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتا ہے، مطلب جھک جاتا ہے اپنے رب کے سامنے، من قریب قریبی، فوراً ہی، جب ہی اس کو موقع ملا فوراً ہی وہ جھک گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، اللہ رب العالمین بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی آگے بڑھ کے اللہ رب العالمین ان کا استقبال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں یاد کرتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے رب العالمین تنہائی میں یاد کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے رب العالمین اس سے بہتر مجلس میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ ایک قدم آگے چلتا ہے رب کی طرف، رب العالمین کی رحمتیں، رب العالمین کی مغفرتیں اس کی طرف ایک ذراع چلتی ہیں، وہ ایک ذراع چلتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف ایک ذراع چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں اس کی طرف دوڑ کے آتی ہیں، رب العالمین کی رحمتیں اس کے قریب ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے تاریخ کے اندر یہ واقعہ سنا ہوگا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں صرف یاد دہانی کراتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ایک بندہ بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے، رب العالمین کا وہ بڑا ہی مجرم بندہ ہے، 99 قتل کر بیٹھا ہے، رب العالمین نے اس کے دروازے کے اوپر دستک دی، توبہ اس کے دروازے پہ آئی، رحمت اس کے دروازے پہ آئی، اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا کہ یار میں تو گناہ کر رہا ہوں، میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، مجھے رب کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک وہ چلا گیا نام نہاد کسی مفتی کے پاس، کسی مولوی کے پاس، اس کو بولتا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ جس طرح آج کل ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ توبہ توبہ، یہ تو پکا دوست کی ہے، یہ توبہ توبہ، یہ تو پکا جانوی ہے، اس کو تو رب نے معاف نہیں کرنا، اس کو تو رب نے دوزخ میں ڈالنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے بھی منع کیا ہے، ہمارے نبی پاک نے بھی اس سے منع کیا ہے کہ کسی کو یہ نہ کہو کہ تو دوستی ہے، کسی کو مت کہو کہ یہ تو جہنمی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس مفتی کے پاس مولوی کے پاس گیا، انہوں نے کہا میری بخشش ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا تیری بخشش کیسے ہوگی؟ 99 قتل تو نے کیے اللہ کے بندے، تو کیسے قتل ہوگا؟ تو پکا دوستی ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا، انہوں نے کہا چلے 100 تو پورا ہو جائے، یہ حسرت تو نہ رہے کہ 100 نہیں کیا۔ لیکن اب بھی توبہ، رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت اس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اس کے دل کو کھٹکا رہی ہے۔
کہ بندے تو غلط کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک وکریہت ان یطلع علیہ الناس. فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل کو کھٹکے، آج نہیں کھٹکا کل کھٹک گیا، کل نہیں کھٹکا ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا کہ تو نے جو کیا غلط کیا تھا. اب وہ تو رب العالمین کے سامنے آ جا، جھک جا، اللہ رب العالمین تجھے معاف کر دے گا. اب وہ بندہ ایک اور کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی جان بالکل اللہ رب العالمین نے تو ہر گناہ کی معافی رکھی ہے زندگی کے اندر، حتیٰ کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بغاوت ہے، لیکن زندگی کے اندر موت کا اگر وقت نہیں آیا تو اس سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب وہ بندہ چلا ایک اور بستی کی طرف، اس کو کہا گیا کہ اس بستی کو چھوڑ دے کیونکہ یہ بستی گناہ گاروں کی بستی ہے. اگلی بستی کی طرف گیا، اب چلا ہے تو راستے کے اندر اس کو موت نے آ لیا ہے. اب جب راستے میں اس کو موت آئی ہے، اب ادھر سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سے اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے. کیونکہ یہ جب روح قبض ہوتی ہے تو جو بندہ جس قسم کی کیٹیگری کا ہوتا ہے اس قسم کے فرشتے آتے ہیں. حضرت اسرائیل ملک الموت کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. وہ رحمت کے فرشتے اگر نیک ہو تو رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر وہ بندہ گناہ گار ہو تو عذاب والے فرشتے آتے ہیں جو اس کی روح کو اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر روح کو گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے. ایک الگ موضوع ہے. اب یہ دونوں قسم کے فرشتے آئے، دونوں میں بحث تکرار ہوا، وہ کہ ہم لے کے جانا ہے، یہ کہ ہم لے کے جانا ہے. رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ کیونکہ توبہ کی نیت سے چلا ہے، اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر حسن خاتمہ پر ہے. حسن خاتمہ جو ہے یہ انسان کا اچھا ہونا چاہیے، انسان کا خاتمہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اپنے کو معاف کیا اور جنت میں داخل کر دیا. رب العالمین کے ہاں تو دیر نہیں لگتی، صرف انسان کے ہاں دیر ہے کہ انسان جھکتا کب ہے. اور اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرمایا اگلی آیت کے اندر وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا اللہ رب العالمین ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، وہ کہتا ہے کہ جب جناب میں مرنے لگوں گا تو توبہ کر لوں گا، ابھی میری کون سی عمر ہے، ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو میں ینگ ہوں، ابھی تو میرا جسم کام کرتا ہے، ابھی تو عمر ہے انجوائے کی، ابھی تو زنا کرو، ابھی تو شراب پیو، ابھی تو چوریاں کرو، ابھی تو ڈکیتیاں کرو، ابھی تو جھوٹ بولو، ابھی تو رشوت کھاؤ، ابھی کون سی عمر ہے. رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، جب اس کو موت آ لیتی ہے پھر وہ کہتا ہے قال انی تبت الان، فرمایا وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی. او جاء احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار. ہاں ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اگر وہ کریں بھی صحیح تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور یہ جیسے دیکھ لیں فرعون کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام اس کو ساری زندگی دعوت دیتے رہے، بار بار اس کو کہتے رہے کہ دیکھ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس قوم کے پاس آیا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں، اس قوم کو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر ظلم مت کر. وہ نہیں مانا، اور جب اللہ رب العالمین نے اس کو دریا کے اندر غرق کرنا چاہا، سمندر کے اندر، اب جب وہ غرق ہونے لگا پھر اس وقت کہتا ہے انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، وہ کہنے لگا میں اب ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اب اس وقت اللہ رب العالمین میں الان اب تو توبہ کرتا ہے، اب کرتا ہے، جب تو موت تو نے دیکھ لی ہے، اب توبہ کا کیا فائدہ. اس وقت اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اگر اس سے وہ کلمہ بھی پڑھے، ہاں جس بندے کی زندگی اچھی گزری ہے، نیک اپنا رہا ہے، اس موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے ہیں. اور توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ہر لمحے ہر انسان کے لیے کھولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے استغفار کی فضیلت بھی سن لیجیے. اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فرمایا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل، فرمایا جھک جاؤ اپنے رب کی طرف، وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، واسلموا اور مطیع فرما بردار ہو جاؤ،
لہو اس کے لیے من قبل اس کے کہ ان یأتیکم العذاب اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں پکڑ لے ثم لا تنصرون پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، فرمایا عذاب سے پہلے کر لو۔ یہ تو بندے کی فطرت ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دو مقامات پہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا انسان کے اوپر جب ہم انعام کرتے ہیں أَعْرَضَ وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اللہ رب العالمین جب اس کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں کان یئوسا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا فذو دعاء عریض پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آئے اس سے پہلے رب کے سامنے جھکو۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر تم جھک جاتے ہو، چلو وہ بھی اچھی بات ہے، کسی ٹائم جھک تو گیا، لیکن ہر لمحے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی چاہیے۔ اور پھر استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا من لازم الاستغفار یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فرمایا جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے اللہ رب العالمین یجعل له مخرجا، فرمایا اس کو اللہ رب العالمین پہلا فائدہ یہ دیں گے کہ ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کو مہیا کر دیں گے۔ ہر پریشانی سے کوئی پریشانی اس کے لیے پریشانی نہیں رہے گی، کوئی مصیبت کے اندر وہ مصیبت کے اندر پھنسے گا نہیں، اور کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات جو میں نے قرآن مجید کی پہلے آیت پڑھی تھی سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اس کی طرف جھک جاؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری قوت کو اللہ رب العالمین دگنا کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ مجرموں کی طرف مت جھک جانا۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی بھی اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام بھی یہی تلقین کرتے آئے ہیں۔ سورہ نوح اٹھائیے پارہ نمبر 29 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو صبح اور شام دعوت دی، دن اور رات دعوت دی، دن رات ایک کر کے ان کو دعوت دی، اور اپنی قوم کو یہی کہا میرے قوم نے یہی کہا کہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تم اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں اہمیت دیتے، اللہ رب العالمین کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا جو بندہ یہ صدقے دل کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ میدان جہاد سے بھاگ کر آیا ہے تب بھی اللہ رب العالمین فرمایا اس کے یہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار اس کو محدثین نے لکھا ہے، باپ باندھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سویرے صدقے دل کے ساتھ اس کو پڑھ لے، فرمایا شام مغرب ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اس نے مغرب کے ٹائم بھی یہ دعا پڑھ لی اللہ رب العالمین فجر سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو مغفرت کے، اللہ رب العالمین انسان کو معاف کرنے کے، بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے سامنے جھک جا، دوڑ کے آ، جلدی کر، نیکیوں کی طرف آگے بڑھ،
फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के आगे बढ़ो, नेकियों के अंदर बिल्कुल देर ना करो, मेरी तरफ आने में देर ना करो। फरमाया तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे माफ करने में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कोई देर नहीं है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना कर्म है कि रब्बुल आलमीन इसी के लिए हमें माफ करने के लिए रब्बुल आलमीन ने एक निजाम बनाया है। एक नमाज होती है, फिर दूसरी नमाज है, फिर तीसरी नमाज है, फिर चौथी है, फिर पांचवी नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गुनाहों की आग जलाते हो, बहुत ज्यादा गुनाह करते हो, हत्ता कि फिर फजर की नमाज आसान होती है। फरमाया तुम अजान सुनकर वुजू करते हो, मस्जिद की तरफ चलते हो, एक एक कदम के